السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے جو اپنا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا انتظامی امور سے ریلیٹڈ سوال جو پوچھے جاتے ہیں ان کے جوابات کا، اس سلسلے کی یہ اگلی ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ریفنڈ کے حوالے سے۔ اگر کسی کا حج کی قرآن اندازی میں نام آ گیا اور اب کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا یا نہیں جانا چاہتا، تو اس کو جو اس کا ریفنڈ ہے وہ واپس چاہیے، یا اگر وہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیجنا چاہتا ہے تو اس سلسلے میں جو جنرل سوال ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ میرا قرآن اندازی میں نام آ چکا ہے اور اب میں کسی بھی وجہ سے ٹریول نہیں کرنا چاہتا، تو مجھے میرے پیسے کیسے واپس ملیں گے؟ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ یہ منسٹری کی ویب سائٹ ہے hajinfo.org، یہاں سے ایک ریکوائرڈ پرفارما ایک فارم ہوتا ہے جو بقایا جات واپس لینے کے لیے بھرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوں گے وہ لگائیں گے، اور آپ وہ فارم وہ اسی منسٹری کی ویب سائٹ پہ ایڈریس بھی لکھے ہوئے ہیں، جو پوسٹل ایڈریس ہیں کہاں بھیجنے ہیں، وہ فارم فل کر کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس لگا کے، ریکوائرڈ ڈاکومنٹس میں بیسیکلی وہ جو آپ کی حج اپلیکیشن ہوگی جو آپ کو بینک سے ایشو ہوئی تھی، رسیدیں وہ جمع کرانی ہوں گی، اور اس کے بعد آپ کا ریفنڈ آ جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ریفنڈ کب اور کیسے اور کہاں ملے گا؟ تو ریفنڈ میں جب بھی آپ کا وہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرائیں گے، جو ہی بھی وہ منسٹری سے اپروو ہو جائے گی، تو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ نمبر آپ نے دیا ہوتا ہے بقایا جات لینے کے لیے فارم کے اندر، اس میں پروسیس ہو جائے گا اور آپ کو میسج آ جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی آتا، میسج نہیں بھی آتا، تو آپ جمع کرانے کے ریفنڈ کی اپلیکیشن جمع کرانے کے بعد منسٹری کے جو ہیلپ لائن نمبرز ہیں ان سے پوچھیں گے، اور جب وہ بتا دیں گے کہ پروسیس ہو گیا، آپ بینک چلے جائیں گے۔ بینک میں جا کے بینک سے جب آپ بات کریں گے تو اس میں پھر مختلف آپشنز ہوتی ہیں، وہ جو آپ نے بینک اکاؤنٹ دیا ہوتا ہے وہ اس میں بھی ٹرانسفر کرا لیتے ہیں۔ آپ ان سے ریکویسٹ کریں کیش چاہیے تو وہ کیش واؤچرز بھی بن جاتے ہیں، آپ کو کیش بھی مل سکتا ہے۔ تو بہرحال رقم آپ کو ملے گی اس اکاؤنٹ میں جہاں پہ آپ نے جمع جو آپ نے مینشن کی تھی فارم میں، اور اسی بینک برانچ میں آپ جائیں گے جہاں پہ آپ نے اپلیکیشن حج کی جمع کرائی تھی۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کیس میں کیا آپ کے ڈیوز جو آپ نے جمع کرائے تھے وہ آپ کو پورے واپس ملیں گے یا کوئی ڈیڈکشن ہوگی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا فلائٹ شیڈیول آپ کو اسائن ہونے سے پہلے ہی ریفنڈ کی درخواست دے دی، تب تو آپ کو پورے پیسے واپس مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا فلائٹ شیڈیول اسائن ہو چکا تھا اور اس کے بعد آپ کی ریفنڈ کی درخواست گئی ہے، اس صورت میں گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کے انتظامات کے لیے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کو جتنے اماؤنٹ دی ہوگی وہ آپ کے پیسوں سے ڈیڈکٹ ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اپنی جگہ آپ کسی اور کو بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج سکتے ہیں، لیکن جس کو بھیج رہے ہیں وہ آپ کا کوئی نہ کوئی خونی رشتہ دار ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں بھیج سکتے۔ اچھا، اب اس کو بھیجنے کا پروسیس کیا ہے؟ وہ بھی وہی منسٹری کی جو ویب سائٹ ہے hajinfo.org، اس کے اندر ایک پرفارما پڑا ہوا ہے، ایک اپلیکیشن ہے سبسٹیٹیوشن کے نام سے۔ تو آپ نے اپنی جگہ کسی سبسٹیٹیوٹ کو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک درخواست ہے، وہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کو فل کریں گے، اس کے ساتھ جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے وہ لگائیں گے، اور پوسٹل ایڈریس جو وہاں مینشن ہوں گے اس پہ بھیج دیں گے۔ ڈاکومنٹس کی بات کر لیتے ہیں کہ سبمیشن ریکویسٹ کے ساتھ، سبسٹیٹیوشن ریکویسٹ کے ساتھ جو ڈاکومنٹس لگانے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈاکومنٹس ایک تو آپ کو پروف دینا ہوگا کہ جو اوریجنل بندہ تھا جس کا نام آیا تھا وہ نہیں جانا چاہ رہا تو کیوں نہیں، اگر بیماری کی وجہ سے نہیں تو پھر بیماری کا پروف، اگر اللہ نہ کرے اس کی وفات ہو چکی ہے تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، اور اگر کوئی ویلڈ ریزن ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹڈ پروف دینا ہوگا۔ دوسرا ڈاکومنٹ جو ہے جس بندے کو، جس خونی رشتہ دار کو آپ بھیج رہے ہیں اس کا جو آپ سے بلڈ ریلیشن شپ ہے اس کا پروف دینا ہوگا۔ لیٹ سے اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو پھر خاندان کا پورا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈاکومنٹڈ پروف ہو سکتا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ جو حج کی اپلیکیشن تھی، جو بینک سے رسیدیں ایشو ہوئی تھی جس بندے کی جو اب نہیں جانا چاہ رہا، وہ بھی ساتھ اٹیچ کرنی پڑتی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو وہ منسٹری کی ویب سائٹ پہ لسٹڈ ہوں گے، وہاں آپ کو پتہ لگ جائیں گے۔ تو یہ جنرل سوال تھے ریفنڈ کے متعلق، اور اگر آپ اپنی جگہ کسی کو سبسٹیٹیوٹ کرنا چاہتے ہیں تب۔ اس کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات حج منسٹری نے جو ابھی پیسے لے لیے، جب آپ لوگ حج سے واپس آ جاتے ہیں تو اگر کوئی پیسے بچ جاتے ہیں، کوئی بھی، وہ واپس آنے کے بعد پھر اناؤنسمنٹ کرتی ہے منسٹری، حساب کتاب جب فائنل ہو جاتے ہیں اس کے بعد
کہ اگر کسی کے کوئی پیسے بچ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو واپس کر دیتے ہیں، اور ان پیسوں کی واپسی کے لیے آپ کو کوئی ریکویسٹ، کوئی درخواست نہیں دینی پڑتی۔ جب منسٹری نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اچھا اب ہر حاجی کو سے 50,000 60,000 روپے واپس کرنے ہوں گے، تو وہ آپ کے جو بینک اکاؤنٹ نمبر آپ نے دیے ہوتے ہیں اس میں وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو موبائل پہ نوٹیفیکیشنز آ جاتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس کانٹیکس میں اگر آپ کے کوئی فردر سوال ہوں تو اسکرین پہ ایز یوزول واٹس ایپ کا ایک نمبر ہوگا، اس پہ آپ کر سکتے ہیں، ویڈیو کے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، فیس بک کا جو ہمارا گروپ ہے اس سے جوائن کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔